شكور يا الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك چہرے پہ جلدی سے کپڑا ڈال دیا. یوں کپڑا ڈالا تو ڈالنے کی کیا وجہ سے؟ آپ نے آگ کا انگارہ بھگتا ہوا دیکھا ہے نا، جب وہ خوب سرخ لال ہو جاتا ہے، سرخ لال، تو کتنا حسن آتا ہے اس کے اوپر. ایسا آپ کا چہرہ بھگتا تھا آگ کے انگارے کی طرح. اتنے خوبصورت تھے حضور کے چچا زاد بھائی، اتنے خوبصورت تھے. اللہ کے نبی نے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا. رستے میں عورتیں کھڑی ہوئی ہیں. اب ہماری عورتوں کو نہیں پتا بندے پاس ہیں، ہمارے مردوں کو نہیں پتا عورتیں پاس ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، دین کا جنازہ نکل رہا ہے. حضور نے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا. یوں کپڑا ڈالا، عورتوں کے ہجوم سے اللہ کے نبی گزرے. جب گزر گئے تو کپڑا نیچے ہٹا لیا. چچا زاد بھائی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، جب عورتوں کے اندر سے گزرنے لگے تھے تو آپ نے میری آنکھوں کے سامنے پردہ کیوں کیا تھا؟ میرا چہرہ کیوں چھپا لیا تھا؟ ادھر عورتوں کی محفل میں جو بیٹھے وہ سب سے بڑا پیر ہوتا ہے. حدیث سن لیں، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی نے چہرے پہ پردہ ڈال لیا اور پوچھنے پہ بتایا جا رہا ہے اللہ کے نبی آپ نے میرے چہرے پہ پردہ کیوں ڈالا ہے؟ حضور نے جواب کیا دیا؟ فرمایا تم خوبصورت بہت زیادہ ہو، تم سونے بہت زیادہ ہو، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹیں ہر وقت رہتی ہیں اور تمہارے چہرہ جو ہے آگ کے انگارے کی طرح بھگتا ہے. تمہارا چہرہ میں نے اس لیے چھپا لیا ہے کہیں عورتیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور اگر اس جملے کی بھی سمجھ نہیں نہ آئی کہ فتنے میں کیسے عورتیں مبتلا ہوتی ہیں تو میں اور آسان کرتا ہوں. کہیں عورتوں میں سے کوئی عورت یہ نہ کہہ دے اتنا خوبصورت کاش کہ میرا خامند ہوتا. اب فتنے کی سمجھ آئی آپ کو؟ بولیے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس لیے تیرا چہرہ چھپایا ہے، میں عورتوں کے ہجوم سے گزر رہا ہوں، کہیں کوئی عورت برے خیال میں نہ پڑ جائے، مزید آسان کر دیتا ہوں. حاجی صاحب ہم کون سا دین لے کے پھر رہے ہیں؟ ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے، زندگیاں مختصر ہیں. اور پھر تیسرے بیٹے حضرت قسم بن عباس، میں نے کہا نا 3 بیٹے ہیں جن کی میں نے ذکر کرنا، اللہ کے بیٹے اور بھی ہیں جن کا ذکر میں نے کرنا ہے. حضرت فضل بن عباس ہو گئے. اب حضرت قسم بن عباس یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں 3 نمبر پہ، اور یہ عام نہیں ہے. ان تینوں کی روایت کردہ حدیث سنانی ہے، اس لیے ان تینوں کا تعارف کروانا ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں جو حدیث سناتا ہوں حدیث کے راوی کا تعارف ضرور کرواتا ہوں تاکہ مجمع کا ٹائم ضائع نہ ہو کہ یہ کون ہے بندہ جس نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے. تو حضور کے 3 چچا زاد بھائی ہم تک بات پہنچا رہے ہیں. اور حضرت فضل بن عباس کی بات سن لی تم نے، حضرت قسم بن عباس سنیں. حضرت قسم بن عباس وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے حضور کو لحد میں اتارا ہے. عام بندے کی بات نہیں سن رہے تم. حضرت قسم بن عباس نے اپنے ہاتھوں سے حضور کو قبر میں اتارا ہے. اب جو جملہ دینے لگا ہوں نا انشاءاللہ نیندیں ختم ہو جائیں گی. حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں جب میں اللہ کے نبی کو قبر میں یعنی لحد میں اتار رہا تھا حضور کو دفن کرنے کے لیے، تو اس وقت اللہ کے نبی کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے، حرکت کر رہے تھے. توجہ چاہتا ہوں آپ کی، حضور کے ہونٹ جنبش میں تھے، حرکت میں تھے. تو حضرت علی پاک کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا. حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا. حضرت قسم بن عباس کہتے تھے لوگوں یہ ہاتھ ہے میرے خوش نصیب جن ہاتھوں سے حضور کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. اور حضور کے ہونٹوں پہ جنبش تھی، حرکت تھی. تو میرے دل میں خیال آیا آخری دفعہ حضور کے ہونٹوں کے کان قریب کر کے سونی لوں اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں. آج چونکہ میری مجبوری ہے، میں نے کہا نا میری طبیعت خراب ہے تو گلے کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے لیکن آپ کو مزہ انشاءاللہ پورا آئے گا. آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بولے نا. حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں جب میں اللہ کے نبی کو اتار رہا تھا حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں. واہ یار کیا وہ کیسے خوش نصیب کان ہیں جنہوں نے حضور کے آخری جملے سنے.
اور وہ کیسے خوش نصیب ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے اللہ کے نبی لحد میں اترے. غازی ملک ممتاز قادری صاحب کو جنہوں نے لحد میں اتارا تھا نا، وہ آج تک سر اپنا فخر سے بلند کر کے کہتے ہیں. مولانا غفران محمود سیالی صاحب پنڈی والے خطیب، وہ کہتے ہیں لوگوں یہ ہاتھ وہ ہیں جنہوں نے غازی صاحب کو قبر میں اتارا ہے. تو غازی صاحب 14 صدیوں کے بعد حضور کی عزت پہ قربان ہوئے. تو جو 14 صدیوں کے بعد جن کو لحد میں اتارنے والا بندہ فخر محسوس کرے، تو پھر 14 صدیوں کے بعد آنے والے عاشق کے آقا کو جو قبر میں اتارے، وہ بندہ کتنا فخر کر رہا ہے اپنے اوپر. اور وہ کہتا ہے اللہ کے نبی کے ہونٹ جو ہے وہ جنبش میں تھے، حرکت میں تھے. میرے دل میں خیال آتا ہے حضور کے آواز سن لو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں. سنیں، حدیث کا حوالہ دے کے بات کرنے کی عادی ہوں. صحابی رسول کہتے ہیں جب میں نے کان قریب کیے تو اللہ کے نبی لحد میں جا رہے ہیں، قبر میں جا رہے ہیں. تمہاری بات ہونے لگی ہے، جاگ جانا جاگ جانا. اس جملے پہ اللہ کی قسم داد مجھے نہیں چاہیے، داد چاہیے تم اپنے آپ کو دینا. ہم کتنے خوش نصیب، اللہ کے نبی لحد میں قبر میں جا رہے ہیں، فکر پھر بھی تیری ہے. حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں کان قریب کیے، اللہ کے نبی فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اللہ میری امت کی خیر فرمانا، میری امت کی خیر فرمانا. اور امت کے نوجوانوں کو گانوں کے علاوہ کوئی کام نہیں، ڈانس کے علاوہ کوئی کام نہیں، ناچنے کے علاوہ کوئی کام نہیں، بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں، اور پھر اپنی جوانی بے حیائیوں کے اندر گزارنے کے علاوہ کوئی کام نہیں. اور نوجوانوں کی آقا کیا کہہ رہے ہیں ربی حبلی امتی. اور کہہ کس وقت رہے ہیں جب لحد میں اتارے جا رہے ہیں. اب تینوں کا آپ نے تعارف سنا. اب تینوں جو بات کرتے ہیں نا، تینوں بھائی مل کے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، تینوں مل کے ایک ہی بات کرتے ہیں. اور جو بات کرتے ہیں اس کو وزن میں لانا. فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امام حسن پاک چھوٹی سی عمر میں، موضوع شان اہل بیت ہے نا، وہ آئے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے آ کے رانوں پہ بیٹھ گئے. حضور ممبر پہ بیٹھے ہیں، وہ رانوں پہ آ کے بیٹھ گئے. عمر چھوٹی ہے. حضور نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے اپنا موضوع ہی بدل دیا. مجمع میں مجھے کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے مفتی صاحب موضوع بدلو تو میں بدل دوں. اللہ کے نبی نے موضوع ہی بدل دیا. یار کیا بات. اپنے بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں نا. تو میں جن کے بچوں کی بات کر رہا ہوں حضور کو کتنے پیارے لگتے ہوں. اور پھر حضور کی بیٹی کے بیٹے اور بیٹیوں کے بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اللہ بیٹی کو بیٹے دے، بیٹیاں دے، نواسے نواسیاں جو ہمارے بنتے ہیں وہ ہمیں کتنے پیارے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو اپنے نواسوں سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی. اللہ کے نبی اپنا موضوع بدل دیتے ہیں. اور پتہ کیا فرماتے ہیں، آپ کی توجہ چاہوں گا، پتہ کیا فرماتے ہیں. سن لو لوگوں، میری آل پاک کی محبت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فوراً اپنا رخ بدلا اور فرمایا ایسا شخص جو اپنی ساری زندگی گزار دے اللہ کی یاد میں. کس کی یاد میں؟ اللہ کی یاد میں ڈوب جائے، غرق ہو جائے، اور پھر وہ اپنا گھر بار چھوڑ دے. سنیں حضور ممبر پہ بیٹھ کے کیا فرما رہے، اپنا گھر بار چھوڑ دے، بیوی چھوڑ دے، بچے چھوڑ دے، اور جنگلوں کا رخ کر لے، اور جنگلوں سے ہوتا ہوا پہنچے کعبۃ اللہ میں، اور پھر کعبۃ اللہ میں ساری زندگی گزار دے، طواف کرتے ہوئے، رکن یمانی کو استلام کرتے ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے، اور پھر مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوئے، پھر آب زمزم پیتا رہے، صفا مروہ کی سعی کرتا رہے، حتیٰ کہ ساری زندگی اپنی ادھر ہی گزار دے انہی کاموں میں. جب موت آنے لگے، جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، جب موت آنے لگے ایسے شخص کو جس کی زندگی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے گزر گئی، اور موت کے وقت اگر میری آل پاک کی محبت میں کروڑواں حصہ بھی تھوڑا سا بغض آ گیا تو ایسا بندہ کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. میں نے 3 بھائیوں کی روایت کردہ حدیث سنائی ہے اور حضور کی آل پاک کی محبت بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے، اپنے بچوں سے بڑھ کے، یہ صرف روایتی باتیں نہیں ہیں،
یہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو نا بخشش کا سما بن جائے تو یقیناً آج سے ہی عقیدہ بنا لو، باقی سب کچھ پیچھے ہے۔ اگر ہمیں زیادہ عزیز ہیں تو حضور کے بچے زیادہ عزیز ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار ہادی خواجہ قطب فرید، علماء اہل سنت، فخر اہل سنت۔ میں پہلے بھی دوستوں کو آتے بیان کر رہا تھا، یہ جو تمہیں میں بیان سنا رہا ہوں نا، جس میں حضور کی آل کی محبت میں نے اپنے جذبات میں آ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر دی۔ ابھی تو بیان شروع ہوا ہے نا، ابھی شروع ہوا ہے۔ یہ کچی کوٹھی کے ساتھ ایک علاقہ ہے 55، وہاں میں پچھلے دنوں بیان کرنے گیا 13 محرم کو۔ تو جب میں بیان کر کے باہر نکلا، ساؤنڈ کی آواز بہت زیادہ تھی۔ تو حالانکہ اب تو اوپر والے مائک چلتے ہی نہیں، اور وہ پروگرام تھا مسجد میں، آواز زیادہ تھی ساؤنڈوں کی، یوں سمجھے کہ وہ پورے گاؤں میں آواز جا رہی تھی۔ تو جب بیان کر کے باہر نکلا، شیعوں کی عورتیں، مرد حضرات باہر کھڑے ہوئے، میرے سر پہ یہی امامہ تھا کالا۔ مجھے کہتے جی سنیوں کے مفتی آپ ہیں؟ میں نے کہا جی میں یہ بیان آپ ہی کر رہے تھے؟ جی میں ہی کر رہا تھا۔ جی ہم بھی ٹائم لینا چاہتے ہیں، ہماری مجلس پڑھ لیں گے؟ آپ جملے سن لیں، آپ ہماری مجلس پڑھ لیں گے؟ میں نے کہا جی مجلس میں نہیں پڑھ سکتا۔ کہتے جی ہم نے آج دیکھا ہے کہ سنیوں کے مولوی واقعی شان اہل بیت بیان کر لیتے ہیں۔ یہ جملے ان کے تو بیگانے ہمیں داد دیتے ہیں، اور یہ اپنے بیٹھے ہیں سارے، جن کو یہی نہیں پتہ چل رہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور ہیر رانجھا سنانے والا اگر آ جائے، سارے کہیں گے کیا بات ہے، مولوی چس کروائی تھی۔ بس یہی بات ہے کہ ہمیں عقیدے کی سمجھ میں نہیں آتی، زندگیاں گزر گئی ہیں 2 نمبر پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہوئے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے شان اور حضور کی آل پاک کی شان و عظمت پہ میں ایک اور آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں، انتہائی دلچسپ اور ایمان کو تازہ کرنے والی۔ جوانی کی باتیں آپ نے کبھی سنی حضرت امام حسین پاک جوانی میں کیا کرتے تھے؟ سنیں، حضور علیہ السلام کے نواز پاک حضرت امام حسین پاک، آپ کی توجہ چاہوں گا، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں۔ میں نے دستار اتاری ہے نا، حدیث سمجھانے کے لیے اتاری ہے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کا عالم ہے، دستار اپنے سر پہ رکھی ہے، اور دستار کس کی رکھی ہے؟ اپنے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ کی۔ آپ کے مطلب کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے بابا جان کی دستار سر پہ رکھی ہے، اور پھر ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، وہ بھی اپنے بابا جان کی، جس تلوار کا نام ہے ذوالفقار۔ ذوالفقار کا معنی ہے 2 ٹکڑے کرنے والی، توجہ، 2 ٹکڑے کرنے والی۔ حضرت امام حسین پاک گھر سے نکلے ہیں، جوانی کا عالم ہے، کڑیل جوان ہے، کڑیل جوان ہے، سر پہ بابے والی دستار ہے، ہاتھ میں ابو جی والی تلوار ہے، اور جا رہے ہیں، جوانی کا عالم ہے۔ راستے میں ایک بندہ وہ حضرت علی پاک کے بارے میں پورا کہہ رہا ہے۔ جب سامنا ہوا نا اس کا حضرت امام حسین پاک کے ساتھ، وہ یوں کانپ رہا ہے۔ اس حدیث پاک سے آپ کو یہ سبق ملے گا، ہمیں بھی کسی کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں بس ہم ہی ہیں، کوئی نہیں ہے، بس ہم ہی ہیں۔ حضرت امام حسین پاک جا رہے ہیں، تلوار دستار اپنے بابے والی، اور سامنے ایسے بندے سے ملاقات ہو گئی ہے جو والد صاحب کے بارے میں برا کہتا ہے، حضرت علی پاک کے بارے میں برا کہتا ہے۔ جب سامنا ہوا نا، وہ بندہ کانپ رہا ہے، تلوار بھی حضرت علی پاک والی، دستار بھی حضرت علی پاک والی، اور تلوار کے اوپر لکھا ہوا ہے ذوالفقار، یہ تو ابھی ٹکڑے کر دے گی۔ حضرت امام حسین پاک قریب جاتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی تو کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا جی میں یہ کہہ رہا تھا، سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ حضرت امام حسین پاک پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں 3 باتیں کروں تیرے سامنے، 3 باتیں۔ اس نے کہا جی کرو۔
اور میں گھر سے لڑ کے آئے ہو بیوی سے لڑ کے آئے ہو. جو بندے بیویوں سے گھر سے لڑ کے آتے ہیں نا بیویوں سے, وہ پھر 3 کام کرتے ہیں. آپ کو بتاؤں کون کون سے. جو بندہ بیوی سے لڑا ہوگا مسجد میں جا کے سب سے پہلے مولوی کا سیر کھائے گا. اور یہ سبق میں نہیں دے رہا, حضرت امام حسین پاک دے رہے ہیں, ابھی سننا تم. جو بندہ مسجد میں جا کے مولوی کا سیر کھائے نا, یقین کر لو انہوں کرو مار پئی گے. یقین جانو. حضرت امام حسین پاک پتہ کیا فرماتے ہیں, بھائی گھر سے لڑ کے آیا بیوی سے, توجہ, انتہائی قابل توجہ باتیں, پکے کو چھوڑ دو, آپ باتیں سنیں میری, ایسی باتیں آپ کو کوئی نہیں سنائے گا. انتہائی قابل توجہ باتیں. کیا گھر سے لڑ کے آئے ہو بیوی سے؟ وہ بندہ خاموش کھڑا ہے. فرماتے ہیں اگر بیوی سے لڑ کے آئے ہو تو چلو میں تمہاری صلح کروا دیتا ہوں. اگر بیوی سے لڑ کے آئے ہو تو میں تمہاری صلح کروا دیتا ہوں. دوسرا جملہ سنیں, فرماتے ہیں اگر بھوک لگی ہے تو چلو نواسہ حضور کا تمہیں کھانا بھی کھلا دیتا ہے. اور تیسرا جملہ, اگر تیرے اوپر قرضہ ہے نا تو تو نے میرے ابو کو برا جو کہنا تھا کہہ لیا ہے, چل میں تیرا قرضہ بھی اتار ہی دیتا ہوں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 ہوگی نا پوری. اب اس بندے کا اگلا قدم اس نے دیکھنا کہ وہ کیسا قدم اٹھاتا ہے. سوچتا ہے بیوی سے بھی لڑ کے آیا ہوں, ان کو کیسے پتہ چلا؟ قرضہ بھی سر پہ ہے, ان کو کیسے پتہ چلا؟ صاف ظاہر ہے جب بیوی لڑی ہے تو اس نے کھانا نہیں بنایا, تو بھوک بھی مجھے لگی ہے. تینوں باتیں ہیں تو پتہ کیسے چل گیا؟ جملہ دینے لگا ہوں آپ کو. اس نے کہا جی باتیں تو ٹھیک ہیں, لیکن تم یہ بتاؤ جب ہم لڑے تھے تو 4 دیواری کے اندر میں اور میری بیوی تھے, تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کھانا نہیں بنایا, مجھ سے لڑ کے مجھے بھوک لگی ہے, میری بھوک کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میرے اوپر قرضہ تھا دوسرے ملک کا, تمہیں کیسے پتہ چلا؟ دل کرتا ہے جملے تک یہ ختم کرو. جملہ سنو, اللہ کے نبی کے نواز سے کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں ایسے ہی نہیں بوجھ لی تینوں چیزیں, یہ خون رسول ہے. یہ کوئی خون عام ہے؟ یہ عام خون ہی نہیں ہے جناب. جس خون کی میں تذکرہ جس کا کر رہا ہوں نا, یہ خون رسول ہے. حضرت امام حسین پاک نے جب یہ کہا نا تینوں باتیں بوجھی ہیں تو ایسے نہیں, یہ خون رسول ہے, وہ آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے. جی پہلے تو نا اوپر سے کلمہ پڑھا تھا, اب اندر سے بھی پڑھا دو. اب سنیں, گوشت لایا جاتا ہے حضور کے دربار میں. کیا لایا جاتا ہے؟ گونے. حضور کے دربار میں گوشت لایا جاتا ہے. ہم بھی خدمت کرتے ہیں نا علماء کی, مہمانوں کی, تو حضور کے دربار میں گوشت لایا جاتا ہے. یہ گوشت نہ کٹے کا ہے, نہ بکرے کا ہے, نہ گائے کا ہے, یہ پرندوں کا گوشت ہے. کن کا؟ بولیے کون سا؟ کنز العمال کی حدیث سنا رہا ہوں. پرندوں کا گوشت لایا جاتا ہے, پرندوں کا. اللہ کے نبی کے سامنے جب آیا نا, حدیث کے الفاظ سنیں, فَأَكَلَ مَعِي, بس وہ آئے اور کھائے میرے ساتھ. حضور کے سامنے جب پرندوں کا گوشت لا کے رکھ دیا جاتا ہے, اب اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں. توجہ, جس بندے کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے, بندے کا دل کرتا ہے نا یار میرے ساتھ وہ بھی آ کے بیٹھ کے کھانا کھائے. اللہ کے نبی کے سامنے گوشت آیا ہے, حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں, اللہ میں تیرے نبی دعا کرتا ہوں, چونکہ گوشت آیا ہے میرے سامنے اور میرے پاس اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. توجہ, اس وقت میرے پاس ہے کوئی بھی نہیں ہے, تو کوئی ایسا بندہ بھیج دے ابھی جس سے تو بھی بہت پیار کرتا ہے اور تیرا نبی بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے. جسے سمجھ آئے گی وہی کچھ لے کے جائے گا. اللہ گوشت آ گیا ہے میرے پاس, دینے والا دے گیا ہے, لیکن بندہ پاس کوئی بھی نہیں ہے. ایسا کوئی بندہ بھیج دے جس سے تو بھی بہت پیار کرتا ہے. جملے سن لیں, بہت پیار کرتا ہے اور تیرا نبی بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے.
فَأَكَلَ مَعِي، پس وہ آئے میرے ساتھ آ کے کھانا کھا رہے۔ جب اللہ کے نبی کے ہاتھ چہرے پہ پھرے، سامنے دیکھا امام حسین پاک آ گئے۔ میں آپ کو بہت بڑی باتیں سنا رہا ہوں، یہ پیدل خبر نہیں ہے گلیوں کے، میں گلیوں سے کوئی باتیں اٹھا کے لے کے آ گئی۔ اب اس جملے سے آپ کو یہ تو اندازہ ہوگا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تھا، اللہ اس بندے کو بھیج جس سے تو بہت پیار کرتا ہے، اور تیرا نبی بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو کون آیا؟ تو اندازہ لگاؤ، جس شخص سے اللہ کو بھی اتنا پیار ہے، اس کے رسول کو بھی اتنا پیار ہے، ہمیں بھی ان سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں بھی ان سے محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر سنیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے نواسہ پاک حضرت امام حسین پاک ایک دن گم ہو جاتے ہیں۔ جن کے بچے گم ہو جاتے ہیں نا، کبھی اس والدہ سے پوچھنا جس کا نوجوان بیٹا گم ہو جائے، دعا کرو اللہ کرے ساری ماؤں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے۔ جس ماں کا بچہ گم ہو جاتا ہے، کبھی اس گھر سے جا کے سوال کرنا، ان کی روٹیاں آرام ہو جاتی ہیں۔ اور خصوصاً اس ماں کے لیے جس ماں کا بچہ بچھڑ جائے، فوت ہونا الگ بات ہے، لیکن اگر گم ہو جائے نا، وہ رات کو بھی یہ سوچتی بچہ پتہ نہیں کہاں گیا ہو، فوت ہوا تو یقین ہے نا قبر میں پڑا ہے، تو گم ہو جائے نا تو ماں کہتی ہے بیچارہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، میرا دل کا ٹکڑا پتہ نہیں کہاں ہوگا، کس کی قید میں ہوگا، کس کی زنجیروں میں ہوگا، کس کی سزا تھلے ہوگا، اور کیسے مار کھاتا ہوگا، میرا لال کہاں چلا گیا ہوگا۔ ماں کو چین آتا ہے؟ سارے بولو۔ اور یہ ساری باتیں سنا کے ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت امام حسین پر گم ہوتے، کنز العمال پڑھے، حضور نے جب دیکھا امام حسن پاک گھر میں ہے اپنی ماما کے پاس، امام حسین پاک حضرت امام حسن پاک سے چھوٹے ہیں، اور وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اتنا ٹائم ہو گیا ابھی آئی نہیں۔ حدیث سنیے گا اور اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا دیے۔ جناب مسجد ہے، مسجد نبی شریف ہے، اور حضور چل رہے ہیں مسجد کے اندر، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، چین نہیں آ رہا، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر آ رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے حضور کے، اور ایک جملہ کہہ دیا ہے جو تاریخ نے رقم کر دی ہے، حدیث میں رقم ہو گیا، قیامت کی دیواروں تک محفوظ ہے، چاروں مسلک اسے بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے روتے روتے جو جملہ بولا ہے نا، وہ وہی بول سکتا ہے کہ جس کو کسی سے پیار ہو۔ جب ماں کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ کیسی کیسی دعائیں کرتی ہے، اللہ کے نبی کی دعا سن لیں اور اندازہ لگا لیں اپنا بھی۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہا، اللہم، اے اللہ میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں، لا تمتنی، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا۔ یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تمتنی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا، حتی ترینی حسینہ، یہاں تک کہ میں اپنے نواسے حسین کو دیکھ نہ لوں۔ اچھا میں ایک سے بڑھ کے ایک بات قیمتی سنا رہا ہوں، یہ سون والے بھائی جا کے بتائیں گے ہمیں ایک اچھا خطیب سن کے آئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا سست مجمع ہے یار، پیچھے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی فرمان سنا رہا ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی فرمان، جناب ہے کہ نہیں؟ حتی ترینی حسینہ، اس وقت تک اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک کہ اپنے نواسے کو دیکھ نہ لو۔ یہ حضور دعا کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے تمہیں کیا مطلب سمجھ آیا؟ اللہ کے نبی کو چین نہیں آ رہا تھا، بے قراریاں بڑھ رہی تھی، میرا نواسہ کہاں چلا گیا، اور پھر حضور ایک دن آرام کر رہے ہیں۔ آخری 2 باتیں کر کے بات ختم کر رہا ہوں، لیکن اپنی چس خراب نہ کرنا۔ حضور آرام کر رہے ہیں، تیرا آرام اور ہے میرا آرام اور ہے، یعنی ہم دونوں کا آرام ایک جیسا ہے، ہم سو جائیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن نبیوں کا آرام اور جیسا ہے۔ حضور سو رہے ہیں، تھوڑی دیر ہوتی ہے، اللہ کے نبی اٹھتے ہیں
اور حضرت علی پاک اتنی دیر جا کے دروازہ کھڑکا دیتے ہیں. حضور خواب سے اٹھے، مطلب نیند سے اٹھے ہیں. جب نیند سے اٹھے تو آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. دیکھنے میں نے گھنٹہ بیان کیا ہے شان اہل بیت اور تم نے سنی ہے، انشاءاللہ مزہ آیا ہے. مجھے بیان کر کے مزہ آیا، چاہے میری طبیعت خراب ہے. چونکہ حضور کی آل کی محبت بندہ بیان کرے تو مزے آ ہی جاتے ہیں. ایمان میں تازگی آتی ہے. ایمان میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نیند سے اٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. حضرت علی پاک دروازہ کھڑکاتے ہیں. جب آتے تو حضور کے آنسو نیچے لٹک رہے تھے، لحیہ میں داخل ہو رہے تھے، لحیہ داڑھی شریف میں داخل ہو رہے تھے. حضرت علی پاک کہتے ہیں حضور آپ نیند سے اٹھے ہو تو رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خواب میں ابھی جبرائیل آئے تھے، وہ پیغام دے کے گئے ہیں حضور آپ کا نواسہ جس کو آپ سینے سے لگا لگا کے رکھتے ہو نا، امام حسین پاک کو آپ صبح بھی چومتے ہو، دوپہر بھی چومتے ہو، شام بھی چومتے ہو. اللہ فرماتا ہے نہر فرات کے کنارے پہ ایک وقت آئے گا یزیدی نہر فرات کے کنارے پہ آپ کے نواسوں کو شہید کر دیں گے. تو علی میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. حضرت علی پاک بھی رونے لگ جاتے ہیں، چونکہ ان کے تو بیٹے تھے نا، وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں. اور پھر حضرت علی پاک نے جلدی سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. اور پھر تھوڑے دن گزرتے ہیں، حضرت علی پاک خود فرماتے ہیں ایک صحابی کو ساتھ لیا، یا چلو اس جگہ سے گزرتے ہیں جہاں میرے بیٹے نے قربان ہونا ہے. اور یا جس بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں میدان میں میرے بیٹے نے اتنے دنوں کے بعد قربان ہونا ہے تو بندے کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے نا وہ جگہ ہی دیکھ لو جہاں میرے بیٹے نے ان قریب قربان ہونا ہے، وہ جگہ ہی دیکھ لے. حضرت علی پاک جاتے ہیں، صحابی ساتھ، راوی روایت کرنے والا کہتا ہے میں ساتھ ہوں، ہم نہر فرات کے کنارے پہ جا رہے ہیں. آپ کی یہ جو خوبصورت نفیس طبیعتیں ہیں نا ان سے کئی گنا زیادہ میں اچھا فرمان سنا رہا ہوں. نہر فرات کے کنارے پہ جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے حضرت علی پاک بلند آواز سے کہتے ہیں یا ابا عبداللہ اصبر، یا ابا عبداللہ اصبر، یا ابا عبداللہ اصبر. نہر فرات ہے، میدان کربلا ہے، کوئی بھی نہیں ہے. راوی کہتا ہے میں ساتھ ہوں. حضرت علی پاک یہ اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں بیٹے نے قربان ہونا ہے کچھ دنوں کے بعد. یا ابا عبداللہ اصبر. راوی کہتے جی مجھے تو بندہ نظر نہیں آ رہا، آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اے بیٹے صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. اگر گلا ٹھیک ہوتا تو میدان کربلا کا موضوع شروع کرتا تاکہ تمہاری چیخیں نکلتی، لیکن میں ایک ہی بات کروں گا یا ابا عبداللہ اصبر. راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کوئی بھی نہیں ہے، کس کو کہہ رہے ہو؟ کہا ابھی کل حضور اٹھے تھے خواب سے، روتے ہوئے اٹھے تھے، تو میں نے کہا وہ جگہ دیکھ ہی آئے جہاں بیٹے نے قربانی دینی ہے. اور صرف بیٹے اکیلے نے قربانی نہیں دینی، مجھے حضور نے یہ بھی فرمایا ہے میری آل کے 72 لوگوں نے قربانی دینی ہے. تو میں وہ جگہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، چاہے جہاں سننے والا کوئی بھی نہ ہو، لیکن میں خالی زمین کو کہہ رہا ہوں تیرے اوپر میرے بیٹے نے آنا ہے اور میرے بیٹے نے آ کے ادھر گردنیں کٹانی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں ادھر آواز دے کے یا ابا عبداللہ اصبر. میری آواز میرے بیٹے تک پہنچ رہی ہے، اے میرے بیٹے صبر کرنا، اے میرے بیٹے صبر کرنا، اے میرے بیٹے صبر کرنا، اے میرے بیٹے صبر کرنا. یار خالی زمین پہ امام علی مقام جا کے صبر کا پیغام دیں، خالی زمین پہ جا کے جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. اور ایک خالی زمین کو پتہ چل گیا ہے ایک وقت آنے میرے اوپر امام حسین نے آنا ہے. تو یہ تم تو زندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جس شخصیت کے ذکر کر رہا ہوں نا میں کہتا ہوں اگر بخشش چاہتے ہو نا، نمازیں تھوڑی ہیں، روزے تھوڑے ہیں، ویسے ہمارے پاس ہے واقعی تھوڑے، زیادہ نہیں ہے. ایک بندہ جی کل اللہ تعالیٰ بخش دے گا، میں نے کہا جی کیسے بخشے گا؟ توجہ، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، یہ بخاری کے اندر حدیث بھی ہے. کئی لوگوں کو امان ہوتا ہے اپنی نمازوں پہ. میں نے کہا سن، نمازیں بعد میں ہیں، روزے بعد میں ہیں، سارا کچھ بعد میں ہے. سب سے پہلے حضور کی آل کی محبت ہے.
اگر یہ تیرے اندر موجود ہے قبول ہے، ورنہ قبول نہیں، ورنہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اور سنیں حضرت امام حسین پاک سے حضور کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، بات آخری تقریر ختم ہو رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خذ بیدیہ، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اور حضرت ابو ہریرہ پتہ ہے کون ہے؟ امیر المومنین۔ کون ہے؟ بولے نا۔ اچھا ایک بندہ امیر المومنین وہ ہے جن کو شورا نے امیر المومنین بنایا ہے، جن کو عوام نے امیر المومنین بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وہ ہیں جن کو حضور نے اپنی زبان سے امیر المومنین کہا ہے۔ کس میں؟ امیر المومنین فی الحدیث۔ کس میں؟ بولے نا۔ حضور نے فرمایا میرا ابو ہریرہ میری امت میں حدیث کے اندر سب سے بڑا امیر ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، آخری بات کر رہا ہوں لیکن کیا بات مزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے ہاتھ پکڑا، مدینہ کی گلہ منڈی میں لے کے چلے گئے۔ حضور نے کچھ خریدا تو واپس آئے۔ جب اللہ کے نبی مسجد میں واپس آئے نا تو حضور نے آتے ہی فرمایا این لوقا، این لوقا، توجہ، این لوقا۔ جملہ سنو کتنا خوبصورت۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور واپس آئے تو یہ فرما رہے تھے این لوقا، این لوقا۔ اس کا معنی ہے میرا شہزادہ کدھر ہے؟ کیا معنی اس کا؟ این لوقا، شہزادہ کدھر ہے؟ تو حضرت امام حسین پاک کے بارے بات کر رہا ہوں نا، این لوقا، شہزادہ کدھر ہے؟ پچھلے دنوں ایک ناسبی بیان کر رہا تھا، وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ بس وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک یزید تھا، دوسرا امام حسین پاک تھا۔ بس یزید بھی شہزادہ تھا، امام حسین پاک بھی شہزادہ تھا۔